نصیحتوں والی ایک تصنیف ہے الروض الفائق کے نام سے، ایک بڑے عالم دین نے لکھی ہے روض الفائق کے نام سے۔ اس میں ایک قدیم بزرگ کا واقعہ ذکر کیا گیا، عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ، تابعین میں سے ہیں، اور صوفیہ کے یہاں ان کو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ سلسلے چشتیہ کے شیخ عظیم ہیں حضرت عبد الواحد بن زید۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، سمندری سفر میں، اور طوفان آ گیا۔ سمندری سفر ذرا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ہوا کا رخ جس طرف بدلتا ہے کشتیاں بھی اسی طرف بدل جاتی ہیں۔ بس اوقات طوفان بپا ہو جاتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے، لیکن طوفان آ جانے کی وجہ سے، ہواؤں کا رخ بدل جانے کی وجہ سے ہم جس سمت جا رہے تھے اس سمت نہیں گئے۔ ہماری جو کشتی ہے ایک جزیرے سے جا کر رکی، ایک جزیرے میں ہم پہنچے۔ اس جزیرے میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا ایک آدمی کو، تنہا رہتا ہے ایک آدمی، اور سامنے اس نے کیا ہے ایک بت بنایا ہوا ہے، اس بت کی عبادت میں وہ رہتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمیں ترس آیا، ہم نے اس سے ملاقات کی، بات کر کے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ بولے عبادت کر رہا ہوں۔ بولے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس اسٹیچو کی طرف وہ اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو بولے تو بڑا نادان ہے، بڑا مسکین ہے، تو اس کی عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ساتھیوں میں کئی ایسے ہیں جو اس طرح کے اس سے بھی اچھے مجسمے تیار کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر مجسمے تیار کرتے ہیں۔ تمہیں تو اس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارے رزق کا ضامن ہے، دن رات اپنے کرم کے سہارے تمہیں پروان چڑھا رہا ہے، جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ بولے ایسا کون ہے؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ ایسا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ بولے یہ اللہ کون ہے؟ بولے پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، وحدہ لا شریک، جس کے علاوہ کوئی عبادت کا سزاوار نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت ہے، کائنات میں صرف اور صرف اسی کی حکومت چلتی ہے اور اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بولے اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ میسج ملا ہے، یہ پیغام ملا ہے، اور ان پر اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ تو کہنے لگا کہ وہ ذرا کلام مجھے بھی سنائیے۔ دیکھیں اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے، کیسی رہنمائی فرماتا ہے، اس کی طرف سے کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو انہی قافلے والوں میں سے کسی نے کیا ہے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی، تو وہ بندہ رونے لگا، وہ رونے لگا۔ قرآن نے اپنا اثر دکھا دیا، اس کے دل پر کیا ہے کلام اللہ کا اثر ہوا۔ وہ رو کر کہنے لگا واقعی یہ جس کا کلام ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یہ جس کا کلام ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اب چند دن ان کے ساتھ رہا، کچھ اسلامی تعلیمات اس نے حاصل کی۔ اس کے بعد رات کا وقت آتا تو یہ لوگ جاتے سونے کے لیے، تو وہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ بولے سونے کے لیے جا رہے۔ تو وہ کہتا کیا رب بھی سوتا ہے؟ تو اس کو سمجھایا گیا کہ بھئی وہ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی شان رکھنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ نیند آنا یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ مخلوق کا خاصہ ہے، خالق کی ذات اس سے پاک ہے۔ وہ نہیں سوتا، اگر وہ سو جائے تو پھر نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اسی لیے اس کی بارگاہ تک نہ نیند کی رسائی ہے نہ اونگ کی رسائی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بولے تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے اللہ کو مانتے ہو؟ تمہارا رب جاگتا ہے اور تم سوتے ہو، تمہارا رب جاگتا ہے تم سوتے ہو۔ اللہ جب دل پر کیا ہے کسی کے دل کو اپنی جانب میں پھیر دیتا ہے نا، تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی رب جاگے اور تم بندے ہو کر سو جاؤ، تو اس کو یہ اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اللہ نے ہی ہمیں حکم دیا قرآن کریم میں کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور دن کو کیا ہے
معاش کے لیے اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ بندے کا ایک عجیب ذوق تھا، اس ذوق کو دیکھ کر کیا ہے حضرت عبد الواحد بن زید متاثر بھی ہوئے، اور آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا صحیح بات ہے، وہ سب مل کر کیا ہے عبادت میں لگ گئے، کچھ دنوں تک ساتھ رہا، اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو رخصت ہونے لگے، وہ بھی کیا ہے اس سے نکل کر ایک آبادی کی طرف چلا گیا، یہ بھی ایک آبادی کی طرف چلے گئے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، زمانہ گزرتا گیا، ایک جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سے کچھ پیسے جمع کر کے اس کو دینے لگے، کچھ پیسے جمع کر کے کیا ہے اس کو دینے لگے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے، دل کو ہدایت ملتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف جاتا ہے تو کتنا مضبوط ایمان اسے نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابھی زیادہ کچھ تو جانا نہیں تھا اس نے، تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم مجھے یہ چیز دینے آ رہے ہو، ارے میں برسوں بت پرستی کرتا رہا، تب اس نے مجھے بھوکا نہیں سلایا، جب میں نے اس کو مان لیا تو کیا وہ مجھے بھوکا سلائے گا، کیا مجھے محتاج رکھے گا، کیا وہ مجھے پریشان کرے گا، جب میں اسے جانتا ہی نہیں تھا، مجھے اس کی معرفت ہی نہیں تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، تب بھی اس کی رحمت نے مجھے تنہا نہیں رکھا، مجھے بے سہارا نہیں رکھا، مجھے پریشان نہیں رکھا، اب تو میں نے اسے جان لیا ہے، میں نے اسے مان لیا ہے، مجھے میرے دل کو میرے رب کی معرفت نصیب ہو گئی ہے، اب کیسے مجھے وہ بھوکا رکھے گا، یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہوئے اس سے رخصت ہو گئی، پھر ایک زمانے کے بعد پتہ چلا کہ سکرات کا علم لگا ہوا ہے، موت کی کیفیت میں ہے، وہ پتہ چلتی ہی ہم اس سے ملنے کے لیے پہنچے، اور میں جا کر اس سے بات کرنے لگا تو وہی اللہ کی معرفت والی باتیں، اللہ کی یاد والی باتیں، اللہ کے کرم والی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی تھی، تو میں بڑا متاثر ہوا، اسی عالم میں مجھے غنودگی آئی، میں نے ایک جھانپ لگی، ایک سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک عالی شان محل ہے اور ایک خوبصورت حور کیا ہے بیٹھی ہوئی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جلد سے جلد اسے رخصت کرو، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ ادھر میری آنکھ کھلی، ادھر دیکھتا ہوں تو کیا ہے وہ بندہ بے جان ہو گیا ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آخری رسومات ادا کیے، اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کی، نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر کے واپس ہوئے، تو رات میں پھر میں نے خواب دیکھا کہ وہی محل ہے اور وہی خوبصورت حور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عالی شان تخت ہے جس میں یہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ ہر طرف سے آتے ہیں اور اہل جنت کو سلام کرتے ہیں، اہل جنت کو سلام کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، رب پر بندہ ایمان لاتا ہے، رب پر یقین کرتا ہے، اخلاص سے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو رب اس طرح کرم کرتا ہے۔ برسوں بت پرستی میں رہنے والے کو اللہ ایمان کی راہ بھی دکھاتا ہے، نہ صرف ایمان کی راہ دکھاتا ہے، معرفت کی اس منزل تک لے جاتا ہے کہ برسوں تک رہ کر بھی بندہ اس معرفت کی منزل تک نہیں جاتا، اللہ اپنے کرم سے دنیا بھی اس کی ثواب دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی ثواب دیتا ہے، کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے ہماری یہ محنت ہونی چاہیے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔